نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. برادر اسلام، اللہ تعالی نے دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، غذا کے اعتبار سے بھی، زندگی کے آشائش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ روح کی پاکیزگی کے لیے، روحانی علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں، صحائف نازل فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ لیکن ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ اگر دنیا میں بہت سی نعمتیں میسر ہوں، زندگی نہ ملے تو ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ روحانی اعتبار سے، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ ظاہری اعتبار سے، نہ باطنی اعتبار سے، اور ان نعمتوں کا بالکل لا حاصل رہے گا۔ میرے محترم دوستو، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کے پشت پر دایاں ہاتھ پھیرا، ان سے بے شمار روحیں نکلی، پھر بایاں ہاتھ پھیرا، ان سے بھی بے شمار روحیں نکلی، پھر ان تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: الست بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، اس وقت تمام روحیں ساتھ ملی ہوئی تھی اور سب نے کہا: قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی معبودی اور خالقیت پر کوئی سندے نہیں کرتے۔ دیکھو، زندگی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ آپ زندگی کی قدر ان سے پوچھے جن کو اولاد نہیں ہوتی، اور رات دن دعا کرتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، تعویذات بھی کراتے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ اور جن کو اولاد، بعض لوگوں کو اتنی اولادیں ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے، پریشان ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھیڑ لگا دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، کہنے کا مقصد یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب روح نطفہ کو ماں کے رحم میں ڈالتے ہیں، وہاں بچہ تقریباً 9 ماہ قیام کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کی پرورش کرتے، پھر زمین کے گود میں اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر انسان 50 سے 100 سال تک زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے 4 باتیں لکھ دیتے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی عمر کیا ہوگی۔ نمبر 2، اس کو کتنا رزق ملے گا۔ نمبر 3، موت کہاں آئے گی۔ نمبر 4، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی دی ہے، کہا کہ انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت سے سمجھیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں بیکار ہی پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالی کا مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے قرآن میں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج میں یہ بہت افسوس ہوتا ہے باتوں کو دیکھ کر کہ انسان اس وقت کو قدر نہیں کرتے۔ ابھی نئے سال کا جشن منائیں گے لوگ، عیسائیوں کے طریقے کا رواج ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ نئے سال میں خوشیاں منانا، نئے سال کے اندر ڈھول تماشے کرنا، نئے سال میں ڈی جے بجوانا، نئے سال میں بریانی بنوانا، نئے سال میں طرح طرح کے معاملات کرنا اور شراب کی محافل طے کرنا، میرے محترم اس میں شامل ہونا، یہ سب عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت کی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ نیا سال خوشیاں منانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ اللہ، ہم نے کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا، یہ محاسبے کا وقت ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ تو یہ دعا کریں اپنی زندگی کے بارے میں: یا اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن والا بنا، سلامتی والا بنا، سلام والا بنا۔ اے اللہ، تیری رضا چاہیے اس سال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ میں شیطان کی پناہ کے ساتھ میں اس سال میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ محاسبہ کریں کہ ہم نے 2024 میں کون سے گناہ کیے ہیں، 2024 میں ہم نے کس کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ کے حکموں کو، کن کن حکموں کو توڑا ہے۔
अरे उसमें अगर आपने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह से अहद करें इस साल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, इस साल कभी नमाज 2025 में नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी जिंदगी बाकी रहेगी मैं अहद करता हूं 2025 के बाद मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। इस चीजों का मुहासबे का वक्त है, अपनी माजी के किए हुए गुनाहों के मुहासबे का वक्त है, रोने का वक्त है। अपने आप को कहो कि अल्लाह हमने जो गुनाह किए हैं पिछले माजी में, एलालिमी तू माफ फरमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, ये खुशी का नहीं है, आपकी जिंदगी कम हो रही है। लोग कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे, कोई हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, ये बिल्कुल शरीयत में कहीं से सबूत नहीं। इस्लामी साल अगर मेरा पहला है तो मुहर्रमुल हराम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, कहने के तो बात तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें ये करना चाहता हूं। ये खुराफात में अपनी जिंदगी बसर न करो। ये मैं मोहतरम बुजुर्गो, तो बहुत सारे लोग तो इसमें सोशल मीडिया में अपने आप को यूं पेश करते हैं, मैं फला केक काटा, इतना बड़ा केक काटा। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, जितना तुम उस चीजों में खर्च करते हो, स्विट्जरलैंड में जाने में खर्च करते हो, गोवा जाने में खर्च करते हो, फर्स्ट जनी वही किसी गरीब को दे दो, उसका दिल भर आएगा, और उसका पेट जब भरेगा उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो कामयाबी की दलील होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मैं अपनी बातों को इसी वक्त खत्म करता हूं। दुआ कर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।